بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ڈاکٹر فرق نسیم، آپ کو، آپ کی ٹیم کو آج میں اسپیشلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ میں نے آپ پہ پریشر رکھا تھا کہ اس کو کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ریفارمز ہیں ان کو جلدی ان ریفارمز کو لے کے آئیں. دیکھیں، میری زندگی کا تجربہ ہے. 18 سال کی عمر کے بعد میں انگلینڈ تھا، پڑھائی کی، پھر میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، پھر میں نے دنیا دیکھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لاء کے بغیر، اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائیگر بن جائے پاکستان. لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لاء نہیں ہے. جو میرا کمپیریزن ہوا، میں پاکستان کو آدھا سال پاکستان ہوتا تھا، باہر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جو میں نے دیکھا اس دور میں پاکستان باہر کے لیگل سسٹم بہتر ہوتے رہے ٹائم کے ساتھ. ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا، جو ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا فاروق، اور ٹیکنالوجی سے وہ اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہے. پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا، وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے. اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا. جو جسٹس سسٹم تھا، آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کے کو فائدے کے لیے پہنچ گیا. طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا، اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے، عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے بیچارے اتنے خوفناک جیلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی، صرف ان کی کرائم، ان کا جرم، ان کی غربت تھی. تو وہ صرف جو بیسکلی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا، ایک تو وہ گیا. دوسری ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا، وہ سسٹم سارا خراب ہو گیا. شروع میں اردو جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا اس کے بڑی ہائی کوالٹی تھی، بڑی دیر تک ہمارا سارا جو انٹلیکچوئل تھا وہ گورنمنٹ سکولوں سے نکلتا تھا. آہستہ 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 پرائیویٹ سکول اوپر جانے شروع ہو گئے اور پھیلنے شروع ہو گئے. پہلے تھوڑے سے انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے انگلش میڈیم سکول جنہوں میں بھی پڑھا ہوا ہوں. باقی اردو میڈیم اور گورنمنٹ سکول کی بڑی سارا پاکستان کا انٹلیکچوئل ادھر سے آتا تھا. آہستہ آہستہ سارے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکول پھیلنے شروع ہو گئے، اور جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. تو وہاں بھی ایک ایلیٹ تیار ہو گئی. ایک طرف اچھی نوکریاں اور وہی چھوٹے سے ایلیٹ کی، اور باقی لوگوں کے لیے ایک تعلیم نیچے گر گئی. وہی ہاسپٹلس کا حال ہوا. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری بہنیں، ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹل سے نیچے چلے گئے، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے امیروں کے لیے، اور جو سپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے. پھر ادھر بھی گلف آ گیا. تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لاء کی، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا، اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لاء کی طرف جا رہے ہیں. اس کا سارا مقصد یہ ہے
کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں، ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا۔ اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا چینج آیا تھا، ایک ایسا انقلاب آیا تھا۔ تو وہی لوگ جو کہ حیثیت کوئی نہیں تھی دنیا کی، انہوں نے امامت کی۔ تو ہمیں حکم اس لیے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، جو آپ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا اسلامی فلاحی ریاست، تو وہ اس کا ماڈل وہی تھا، اور اس کی دو پرنسپلز کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک تھا انسانیت کے اوپر فلاحی ریاست، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل ہم نے اپنا ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یہ بڑے بڑے خوشحال ملکوں میں بھی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس کا یہ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے، یہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہے، پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے۔ مفت انشورنس ہر خاندان کو دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کے اندر انقلاب ہے، اور فلاحی ریاست کی طرف ایک بہت بڑا ہم قدم اٹھا چکے ہیں۔ لیکن یہ جو آج آپ نے کیا ہے، یہ ایک رول آف لاء کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں پہلے آئی تھیں۔ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ لیکن ان 5 سالوں کے اندر دو چیزیں اسٹیبلش کر دی انہوں نے، ایک قانون کی بالادستی، اور انہوں نے جب ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے قوم تباہ ہو چکی ہیں۔ تو آج اگر ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا۔ جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے۔ ان کے پاس پیسے بھی فورن ایکسچینج میں ڈالرز میں ہیں، ان کے پیسے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے، ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا۔ لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں۔ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ میرا سب سے زیادہ تعلق اوورسیز پاکستانی سے اس لیے رہا ہے کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں۔ میں 6 مہینے تو باہر کمائی کرتا تھا 18-20 سالوں تک، تو میں تو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لاء نہیں ہے، ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ، ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے آگے بڑھنے۔ 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، 90 لاکھ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس وقت وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں، جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے، جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ یہاں کرنا شروع کر دیا، ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے گا۔ کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی اپنے دوست ملکوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے دے دو۔ کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو ہمارے رول آف لاء کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریکو ڈک کا کیس ہوا، آپ سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا، کتنے، یعنی وہاں سے اگر وہ
माइंस चल रही होती रिकॉर्डिंग की, कितना फॉरेन एक्सचेंज आना था पाकिस्तान में। बजाय फॉरेन एक्सचेंज आने के ऊपर हमारे ऊपर फाइन हो गया, $6 अरब का फाइन हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने या तो क्लॉज ये होता ना कि पाकिस्तान में केस का फैसला होगा, जिस तरह बाहर होता है। इंग्लैंड में तो आपको इंग्लैंड की अदालतों में अगर आपको कुछ हो तो आप वहाँ फैसला होता है। नहीं, उन्होंने कहा हम आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनल करेंगे। तो बाहर की जो, क्योंकि आर्बिट्रेशन बाहर थी, उन्होंने हमारे ऊपर फाइन कर दिया। तो अगर यहाँ ही हमारा केस रिजॉल्व होता, हमारी अदालतों के ऊपर होता, केस भी जल्दी से फैसला हो जाता, आइदर वे केस किधर भी फैसला हो जाता, या हम फाइन दे के वो कहानी शुरू हो जाती चलनी, या उनके अगेंस्ट जाता, फिर भी हमारी वो माइंस चलनी शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी, कितनी बड़ी कीमत। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कितने और केसेस हैं बाहर से आते, सिर्फ इस वजह से वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते। तो ये जो आज आपने किया फ़र्क, मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से, इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। हमने तो अपना आप काम कर दिया है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने क्रिमिनल सिस्टम में रिफॉर्म्स कर दिए, लेकिन ये जब तक अब आपके ऊपर है, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर, कि अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की क्या पोजीशन आई है अभी, जितनी भी जो भी सर्वे आती है उसके अंदर पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में नीचे होता है। आप दुनिया में वो मुल्क देख लें जो खुशहाल हैं, खुशहाल हो ही नहीं सकते जब तक वह रूल ऑफ लॉ नहीं। स्विट्ज़रलैंड देख लें, अभी वर्ल्ड बैंक की सर्वे आई है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर जो मुल्क सबसे ऊपर है वो स्विट्ज़रलैंड है। तो 99% उनको पॉइंट्स मिले रूल ऑफ लॉ के अंदर। आप अपना ये नॉर्दर्न एरियाज़, यहाँ से सारा नॉर्थ पे चले जाएं, मैं स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है, मैंने ऑस्ट्रिया देखा हुआ है, मैंने अपना सारा नॉर्दर्न एरियाज़ देखा हुआ है। आप यकीन करें कि आप मुकाबला ही नहीं कर सकते जो खूबसूरती इस मुल्क में है। स्विट्ज़रलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का साइज स्विट्ज़रलैंड का, लेकिन क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर सिर्फ अपनी टूरिज्म के ऊपर वो 60 से 80 अरब डॉलर कमाते हैं। 60 से 80 अरब डॉलर। हमारा तो पता नहीं $100 मिलियन भी नहीं आता हमारी एक्सपोर्ट्स, ये टूरिज्म से, ये भी नहीं आता। तो ये स्विट्ज़रलैंड ने एक आपके सामने मिसाल है, एक वो मुल्क, क्योंकि वहाँ कानून की बालादस्ती है, वहाँ कोई कब्जा ग्रुप नहीं आपको मिलता, वहाँ कोई किसी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। वो हो ही नहीं सकता ये चीज़ें, वो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता ये। वहाँ कोई जाके लंदन बैठ के और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में और फिर उसको फूल फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ सारा सोसाइटी कानून की बालादस्ती कायम करती है। सारा जो कौम है, आप स्विट्ज़रलैंड में जाके देखें, आप पब्लिक में जाएं, आप एक कागज़ फेंकेंगे तो आपको आदमी कहेगा जी ये आपने क्यों सड़क पर ये गंद फेंका। वो सारा माशरा उसके ऊपर है। हमारे लिए ये मिसाल है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में कायम किया था। सब कानून के सामने एक बराबर थे। यहूदी भी केस जीत देता खलीफा वक्त से, क्योंकि कानून के सामने सब एक बराबर थे। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। और ये जो आपने किया है, ये पहला स्टेप है उस तरफ। टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मैंने बड़ी कैंपेन की कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। तब अपने अपने अंपायर होते थे, तो न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए। मुझे बड़ी 6 साल मैंने कैंपेन करी, बड़ी मुखालफत हुई। और फिर मैंने साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात की कि इस्तेमाल करो, उसकी बड़ी मेरे ऊपर तनकीद हुई। हमारे ज़माने में क्रिकेट में आम लड़ाइयाँ होती थी फील्ड के ऊपर कि जी चीटिंग हुई है। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यूट्रल अंपायर हैं, मैच होता है, जो हारा है वो हार तस्लीम कर लेता है, जो जीतता है वो मान जाता है।
جو ہم کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں EVM مشین سے، ہم بھی ٹیکنالوجی لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیں گے، میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ایک عام آدمی کو ہوگا، جو بیچارہ طاقتور ہے، بیچارہ میں کہہ رہا ہوں جو اس ملک میں طاقتور ڈاکو ہے، اس کو تو اس سسٹم نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے، لیکن عام آدمی اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی، اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں۔ ابن خلدون کہتا میرا تجزیہ ہے، اور وہ بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے کہا میرا تجزیہ ہے میری زندگی کا اور قرآن کو جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو صرف زمین میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اس کی زمین میں انصاف قائم کرو۔ تو معاشرے کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا۔ پہلے انصاف قائم کیا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی وسائل کے باوجود، اور پھر وہ خوشحالی آئی جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی چینج نہیں آیا ایک معاشرے کے اندر جو اس کے بعد آیا۔ تو اللہ کی برکت تب آتی ہے جب غریب آدمی جب ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کی ایک اسٹیٹ ہیلتھ انشورنس پہ اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں، وہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف، اس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی زمین پہ، اور ریاست اس کی زمین چھڑواتی ہے، طاقتور کو سزا دیتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں اس اسٹیٹ پہ، اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے پہ، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے ان کا پیغام تھا۔ اس کا مطلب جو دنیا کا معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کو اللہ کی برکت آئے گی اس معاشرے پہ۔ تو اگر اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ ان کی سنت پہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی وہاں انصاف بھی قائم کر رہے ہیں، انسانیت کا بھی نظام ہے، جانوروں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں، انسانوں کو تو چھوڑیں، تو اللہ کی برکت آنی ہے وہاں۔ یہاں سے لوگ بڑے پیسے خرچ کے ادھر جائیں گے اسکینڈینیوین ملکوں میں، اور ان سے کبھی پوچھیں کیوں وہاں رہتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے پاکستان، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا وہاں کا انسانیت اور انصاف کا نظام ہے۔ تو میں آخر میں فرخ نسیم آپ کی ساری ٹیم کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہماری خواتین آدھی آبادی پاکستان کی، مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا، جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا، ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں، یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائیداد میں۔ یہ تو 1500 سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ، تو یورپ کے اندر تو 100 سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے، ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائیداد میں حصہ ہے، لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں۔ تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لے جا کے اس میں شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواتین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے، اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔